بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي يرسل الرياح اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو چلایا بشرم بین یدی رحمتی جو بشارت دینے والی ہے خوشخبری دینے والی ہے اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ایک اور قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اوپر کی آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، نشانیاں بیان فرمائی کہ ہم نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اس ساری چیزوں کو ہم نے بنایا اور پیدا کیا۔ اب ایک اور چیز کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں، یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ اس سے مراد جو ہے بارش ہے کہ بارشوں کو برسانے والی ذات یہ ہماری ہے۔ اس کی ایک ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بارش ہونے سے پہلے بشرم بین یدی رحمتہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہوائیں دراصل جو ہے تمہیں خوشخبری سناتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے بعد اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے، یعنی کہ بارش۔ اللہ فرماتے کہ یرسل الریاح، کہ ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور کوئی ذات نہیں دنیا کے اندر جو ہواؤں کو چلا سکے۔ یرسل الریاح، ریح کی جمع ہے ریاح، کہ بے شمار ہواؤں کو جمع کر کے ہم چلاتے ہیں، اور یہ ہوائیں جب چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ بارش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بارش کی وجہ سے۔ اور یہ تمہیں خوشخبری دیتی ہے، بشرا، کہ اب آگے جو ہے اللہ کی رحمت آنے والی ہے، بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ سارا نظام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہوائیں چلتی ہے، اور ہوائیں آگے اللہ اس کی پوری ترتیب بیان فرمائیں گے کہ پھر ہوائیں جو ہے بادلوں کو ہانکتی ہے، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہاں بارش ہوتی ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ اب یہ بارش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت ہی ہماری طرف سے رحمت ہے۔ ہماری طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رحمت اس اعتبار سے کہ بارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور بعض جگہوں کے اوپر جو زمینوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بارش جب اس زمینوں کے اوپر گرتی ہے تو اس سے سبزیاں، پھول، فروٹ اور جو ہے اناج، گیہوں، گلے، ساری چیزیں جو ہے اس بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت۔ لیکن جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے، لیکن جب یہ اعتدال کے ساتھ، اس کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب یہ اعتدال سے تجاوز کر جائے تو پھر یہ رحمت سخمت میں بدل جاتی ہے۔ رحمت کس سے بدل جاتی ہے؟ سخمت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اور یہ سارا نظام ہمارے اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ سارا نظام کس کے اوپر چلتا ہے؟ ہمارے اعمال کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موسموں کے تبادلے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے اعمال پر ساری دنیا کا نظام اللہ نے موقوف کر رکھا۔ اس
بات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر یہ کرتے, غیر لوگ یہ کرتے, یہود ایسا کرتے, نصارہ ایسا کرتے. ان کے کرنے نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے کرنے, ان کے اچھا کام کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان کے برے کاموں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے برے کاموں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نظام کائنات حرکت میں نہیں آتا ان کے اعمال سے. ان کے اعمال سے نظام کائنات کوئی حرکت میں نہیں آتا. حرکت میں اس وقت آتا ہے جب مومن کے اعمال تبدیل ہوتے, جو ایمان والا, جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے والا ہے. جب اس کے اعمال بگڑتے ہیں, نظام کائنات بگڑ جاتا ہے, کائنات کا نظام بگڑ جاتا ہے. جب اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں, جب اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں, تو ان اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے فیصلے اچھے ہوتے, اس لیے ہم کسی اور کو دوش دینا چھوڑ دیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. دنیا کے اندر جو حالات آ رہے اور آئیں گے, یہ سب ہمارے کرتوتوں کی بنیاد, اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر. ان کے لیے تو اللہ نے جنت لکھ دی. ان کے لیے تو چاہے اچھا کام کرے تو ان کو دنیا میں اللہ بدلہ دے دے گا. اگر کوئی کافر, اللہ کو نہ ماننے والا, اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے, اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے, اگر کوئی اچھا, ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے, ہر ایک انسان جو ہے بدکار ہوتا ہے, بلکہ ان لوگوں میں بھی اچھے انسان ہوتے ہیں. لوگوں کے اندر بھی بہت سارے اچھے انسان ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں, خیر کے کام کرتے ہیں, لیکن ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. وہ سارا حساب کتاب ان کا دنیا میں کر دیا جائے گا. اگر اچھا کیا ہے دنیا میں اچھا بدلہ لے لو, لیکن ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی. سارا دار و مدار ایمان کے اوپر رکھا ہے. اس کے اوپر رکھا ہے, ایمان کے اوپر. ایمان ہے, اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی بدولت ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے. اس کی وجہ سے چل رہا ہے, ہماری وجہ سے, اس کی وجہ سے چل رہا ہے. اپنے آپ کے اوپر فخر بھی ہو اور عاجزی بھی ہو کہ ہماری وجہ سے اللہ پوری کائنات کو چلا رہا, ساری مخلوق کو اللہ چلا رہا ہے ایمان والے کی بدولت. امریکہ, اسرائیل, یورپ, یہ سب کے سب جو کھا رہے, عیش و عشرت کر رہے, کہ ہماری وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہم موجود ہیں, ہم دنیا کے اندر موجود ہیں, ایمان والا دنیا کے اندر باقی ہے. اسی لیے ساری دنیا کو اللہ کھلا رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے. اور بارش بھی ہر جگہ پر اللہ برسا رہا. بارش بھی ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ صرف مسلمان علاقوں کے اندر ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں, ہر جگہ پر ہوتی ہے. بارش بستیوں کے اندر بھی ہوتی ہے, جنگلات کے اندر بھی ہوتی ہے, سمندروں کے اندر بھی ہوتی ہے جہاں ضرورت نہیں ہے. ظاہر میں ہمیں ایسا لگتا ہے, ظاہر میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سمندروں میں ضرورت نہیں ہے, وہاں بارش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کا نظام اللہ چلا رہا ہے. ہر جگہ پر اللہ بارش برسا رہا ہے اور ہر ایک کو اللہ روزی دے رہا ہے, صرف ایمان والے کی بدولت. اگر ایمان والا ہے تو کائنات کا نظام ہے, اگر ایمان والا نہیں ہے تو کائنات کا نظام ختم. کائنات کا نظام کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری رحمت ہے. یہ کیسی ہے؟ بارش کو کیا کہا کہ رحمتی, کہ ہماری رحمت ہے, ہماری طرف سے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے, راستے کے اندر اچانک سے بارش شروع ہو گئی. اچانک سے بارش شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے چادر کو ہٹا دیا, اپنے جسم سے چادر کو ہٹا دیا, کھول دیا جسم کو. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیگ جائیں گے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی تازی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ ابھی باسی نہیں ہوئی, ڈائریکٹ زمین کے اوپر گری نہیں, اللہ کی طرف سے تازی رحمت ہے. کیسی ہے؟ تو میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں, میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں. یہ سب جو ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھائی پہلی بارش کے اندر نہانا سنت ہے, ایسا نہیں. پہلی بارش ہو کہ دوسری ہو کہ تیسری ہو کہ چوتھی, کوئی بھی بارش ہو, بارش کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیگنا ثابت ہے بارش میں. لیکن ایسا نہیں کہ بھیگ کے پھر جو ہے ہسپتال کے اندر پڑو, ایسا بھیگنا نہیں. وہ صرف چادر ہٹائی تھی اللہ کے نبی, کیا ہٹائی تھی؟ چادر ہٹائی تھی کہ ابھی اللہ کی طرف سے تازہ بارش ہو رہی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کوئی بھی سنت کے لیے سے جو ہے پھر
108 کے اندر جاوے ہسپتال کے اندر، یہ پھر رحمت نہیں، یہ سنت نہیں ہوگی. ہلکا سا آدمی بھیگ جا رہا، اگر کوئی شوقین ہے زیادہ نہانے کا، اگر کوئی زیادہ نہانے کا شوقین ہے اور اس کو جو ہے پانی سے کوئی اس کی جو طبیعت خراب نہیں ہو رہی ہے تو بات الگ ہے. لیکن یہ نہ سمجھے میری باتوں کے ذریعے سے کہ اب جو مولانا نے کہا ہے کہ سنت ہے مجھے بارش کے اندر بھیگتے رہو. اور کہیں کہ کہاں سے یہ سنت کہاں سے رہا ہے؟ یہ سنت کے چکر میں 5-10 ہزار روپئے دوا خانے میں چلے گی. سنت کے چکر کے اندر یہ سنت نہیں ہے اس طریقے سے بھیگنا. یہ روایتوں کے اندر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن ایسا نہیں کہ پہلی بارش میں نہانا ہی سنت ہے، پہلی بارش میں نہانا سنت ہے. یہ جو چلا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط ہے. پہلی بارش ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، کبھی بھی اللہ کے نبی کا عمل ثابت ہے. بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت انس کی خود کی روایت ہے کہ آپ نے جو چادر ہٹا دی. چادر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کپڑا ہٹایا آپ نے کہ جس سے آپ کا سطر ظاہر ہو، جس سے آپ کا سطر ظاہر نہ ہو. آپ جو ہے بنیان یا جو ہے کرتا وغیرہ بھی ہٹا سکتے، کوئی جو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیٹ نہ ہوتا رہے، کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں. سطر ہمارا ظاہر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ بھی تازہ تازہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس سے لطف اٹھائیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے. یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں کہ یہ بشارتیں دیتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت ہونے والی ہے. حتی اذا قل السحاب الثقال سقناه لبلد میت. یہاں تک کہ جب وہ بھاری بوجھل بادلوں کو اٹھا دیے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بوجھل جو بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا اتنا ملین ٹریلین کے اندر اس کا وزن ہوتا ہے، اس وزن کو ہوا تپیڑے کے ذریعے سے اس کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہے. کوئی مشینری کام نہیں کرتی اس کے پیچھے کوئی مشینری نہیں لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ ہوا اتنے لاکھوں ملین ٹن کے حساب سے جو پانی بھرا ہوتا ہے بادلوں کے اندر اس کو اٹھا دی. سقال اللہ کے لیے بہت بوجھل ہوتے. کیا ہوتے بادل؟ بہت بوجھل ہوتے. سقناہ لبلد میت. پھر ہم اس کے ذریعے سے مردار شہروں کو جو زندہ کرتے ہیں، ہم اس کو ہاتھ لے جاتے ہیں مردار شہروں کی طرف. کہاں لے جاتے ہیں؟ جو زمینیں مردہ ہو چکی، جو زمینیں مردہ ہو چکی ہے، ایسی جو زمینوں کی طرف ہم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ. پھر ہم اس میں سے پانی کو نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے اندر سے پانی کو اتارتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پھلوں کو، ہر طرح کے پھلوں کو زمین کے اندر سے نکالتے ہیں. اب زمین جو ہے بہت ساری طرح کی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ زمین کی بھی 3 قسمیں اور انسانوں کی بھی 3 قسمیں. ایک زمین تو ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بارش برستی ہے، بارش کا پانی برستا ہے اور وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد ساری چیزیں اپنے اندر سے اگاتی ہے، ساری چیزیں اپنے اندر سے اگاتی ہے، جس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. ایک زمین وہ ہوتی ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے، وہ پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے، لیکن وہ کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. وہ کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جسے کنویں کا پانی، ندیوں کا پانی، نالے کا پانی، یہ ساری جو جگہوں کے اوپر بارش برستی ہے، لیکن وہ پانی کو جمع کر لیتے. پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے. اور ایک جو زمین ایسی ہوتی ہے بالکل چٹیل میدان، اس کے اوپر کتنا بھی پانی بہاؤ لیکن وہ پانی اس کے اوپر رہتا نہیں، پانی اس کے اوپر رہتا نہیں، فوراً نکل جاتا ہے. جیسے پہاڑوں کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر پانی رہتا نہیں بلکہ فوراً پانی جو ہے سرایت کر جاتا ہے. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ انسانوں کی بھی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی بات کہی جائے، دن کی بات کہی جائے تو وہ سنتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر لیتے ہیں، اور دلوں کے اندر لینے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پھیلاتے بھی ہیں لوگوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کام کو پھیلاتے ہیں، دعوت کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں سناتے ہیں. اور بعض قلب ایسے ہوتے ہیں جو صرف لینا پسند کرتے ہیں، دینا پسند نہیں کرتے. بعض قلب کیسے ہوتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمارا دل بنایا ہے وہ دل جو ہے جذب بھی کرتا ہے اور جذب نہیں بھی کرتا. دونوں صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی، دونوں صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ دل کسی بات کو لیتا ہے
اور کسی بات کو نہیں لیتا ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے وہ لیتا ہے، جو اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو باتوں کو لیتے ہیں لیکن جو خود عامل ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو عمل کی دعوت نہیں دیتے، اور بعض قلب ایسے ہوتے ہیں، بعض قلب انسانوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پتھروں کی مانند ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل پتھروں کی طرح، ان کے اوپر کتنی بھی جو ہے اچھی باتیں کہی جاوے، سمجھایا جاوے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان دلوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر۔ اس لیے دل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل بھی جو زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر نے فرمایا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رانا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، کاٹ میل چڑھ چکا ہے۔ اب اس کو جو صاف کرنے کی ضرورت، صاف کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَالَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا، اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ کہ جب یہ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ جب یہ دل سنور جائے تو انسان کی پوری باڈی سنور جاتی ہے۔ جب انسان کا دل اچھا ہو گیا، جب انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے اور دل کے اندر اچھی باتیں لینے کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ عنہ، ایک بڑی عجیب جو ہے بات میرے ذہن کے اندر ابھی آئی ہے، واللہ مجھے جو بہت سال پہلے میں نے پڑھی تھی، لیکن آپ حضرات کے توجہ کی برکت سے بات یاد آ گئی کہ بڑی عجیب تفسیر کی حضرت نے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اس آیت کی حضرت نے عجیب و غریب تشریح فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية، اس آیت کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے، پھر جو ایک کوس کہتے ہیں، خاموش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گجرانی کے اندر، ہم تو حاشیہ کہتے ہیں، حاشیے کے اندر حضرت نے بات لکھی ہے جو بیان القرآن کے اندر، اس آیت کے ذیل کے اندر ایک ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية، کہ جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے، جب بادشاہ لوگ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے، افسدوها، تو فساد برپا کرتے۔ کیا کرتے؟ فساد برپا کر۔ جب فاتحانہ شان سے کسی ملک کو فتح کر کے کوئی بادشاہ جو ہے ملک کے اندر داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کے چھوٹوں کو گرفتار کرے گا، جوانوں کو قتل کرے گا، تہس نہس کر دے گا ساری چیزوں کو۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو وہ ذلیل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو عزت دار لوگ، جو بڑے سردار، ان کی بڑی عزتیں ہوتی ہے، پٹیل قسم کے لوگ، ان کو پہلے پکڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں ان کو پکڑتے، ان کی عزتیں ہوتی ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر تصوف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قرية، کہ جب ملک سے مراد اللہ کی محبت ہے، ملک سے مراد کیا لے لو؟ بادشاہ سے مراد اللہ کی محبت۔ ان الحب، کہ جب اللہ کی محبت دلوں کے اندر داخل ہوتی ہے، جب اللہ کی محبت، قریہ سے مراد حضرت فرماتے ہیں کہ قریہ سے مراد دل کی بستی، قریہ سے مراد کیا ہے؟ ان الحب، یعنی کہ جب اللہ کی محبت داخل ہوتی ہے دلوں کی بستی کے اندر۔ کون سی بستی کے اندر؟ دلوں کی بستی کے اندر۔ افسدوها، تو یہ فساد برپا کر دیتی ہے۔ کیسے؟ وجعلوا عزة أهلها أذلة، اس کا فساد برپا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ جو عزت کے ساتھ دنیا وہاں بیٹھی ہوتی ہے، جو عزت کے ساتھ تم نے دنیا کو دلوں کے اندر بٹھایا ہے، یہ اللہ کی محبت اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالتی ہے۔ اللہ کی محبت اس کو ذلیل کر کے اندر سے جو پھینک دیتی ہے، نکال دیتی ہے، کہ اسی طریقے سے دلوں کا حال۔ یہ حضرت تھانوی کی بات اور بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے درجے کی بات ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله، کہ جب دل سنور جاتا ہے تو انسان کی جسم سے نکلنے والے سارے اعمال سنور جاتے ہیں، اور جب انسان کا دل بگڑ جاتا تو انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے دلوں کے اوپر محنت کرواتے ہیں۔ اس کے اوپر محنت ہوتی ہے؟ دلوں کے اوپر، کہ ہمارے دلوں کا تعلق
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاؤ. ہمارے دلوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے. جب دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے تو جسم خود بخود اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو چلانے کی ضرورت نہیں. جب دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر جو انسان ٹھنڈی کے اندر بھی خواہی کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی فجر کے لیے اٹھے گا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا, اس لیے کہ یہ اس کو اٹھائے. کون سی چیز مجبور کرے گی اس کو؟ اندر کی محبت, دل کی جو محبت ہے, اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بسی ہوئی ہے, یہ اس کو مجبور کرے گی اس بات کے اوپر کہ تجھے اٹھنا ہی پڑے گا. تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تجھے اٹھنا ہی پڑے گا. اس لیے کہ تیرے محبوب کا جو تقاضا ہے بلا ہوا ہے, تیرا محبوب تجھے بلا رہا ہے, تجھے اٹھنا پڑے گا. جب محبت ہو جاتی ہے نا اللہ سے, اور جب اللہ کی محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو ہر نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ تو ہر عمل کو انسان بوجھ سمجھتا ہے, ہر عمل کو کیا کرتا ہے؟ بوجھ سمجھتا ہے. روزہ اگر محبت ہے دلوں کے اندر, اللہ کی محبت عقیدت ہے, تو انسان خوشی سے رکھے گا. انسان کیسے رکھے گا؟ خوشی سے روزہ رکھے گا. زکات خوشی سے دے گا. حج اگر فرض ہو گیا ہے خوشی سے کرے گا. نمازیں خوشی سے پڑھے گا. ہر عمل خوشی سے کرے گا. اگر دل کے اندر اللہ کی محبت, اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, تو پھر اس کو تعویلیں سوجے گی. پھر کیا سوجے گی؟ اس کو تعویلیں سوجے گی. اس کو کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے, اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, ایکچولی ایسا سب ساری باتیں ہو جائیں گی. اس کو ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اور ایکچولی کے جو چکر کے اندر ایک چولہے میں چلا جائے گا. کہاں جائے گا؟ پھر ایکچولی کرتے کرتے چولہے کے اندر چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے شریعت کے اندر جو ہے, جو اللہ نے کہا ہے, اللہ کی محبت دلوں کے اندر ہے, اس کو ہر حال کے اندر کرنا. اس کو کیا کرنا ہے؟ ہر حال کے اندر کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھاؤ. اللہ کی محبت جب آ جائے گی, ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور ہر عمل جو ہے ہم کو بوجھ نہیں لگے گا. پھر خوشی سے انسان کرے گا. کیسے کرے گا؟ خوشی سے. زکات نکال رہا ہے اور چہرے کے اوپر خوشی ہے, پیسہ جا رہا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے؟ آتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں. پیسہ جب آتا ہے, انکم بڑھتی ہے, 10 کے 20 ہوتے ہیں, 50 کے 100 ہوتے ہیں, تو ہر ایک کے چہرے کے اوپر خوشیاں ہوتی ہیں کہ مال آ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. لیکن ایک خوشی جب زکات نکالو, صدقات کرو, خیرات کرو, مال جا رہا ہے, اس کے اوپر تمہیں خوشی ملے, تو سمجھو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. پھر سمجھو کہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے, کہ تمہیں مال کے جانے کے اوپر خوشی ہو رہی. کیوں کہ اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے. کہاں لگ رہا ہے مال؟ اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے, اور اس کے اوپر تمہیں خوشی مل رہی ہے. اب کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے, تمہارا ایمان ٹھیک ہے. ورنہ تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. ورنہ کیا کرو؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے تیرا حکم پورا کرنے میں خوشی محسوس کیوں نہیں ہوئی, بوجھ کیوں لگ رہا ہے مجھے؟ اس کی وجہ ہے کہ میرے دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے. میرے دل کے اندر کیا لگ چکا ہے؟ زنگ لگ چکا ہے. اور یہ زنگ جو ہے دور ہوگا اللہ کے ذکر سے, اللہ کے اوامر سے, اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بات ہو رہا ہے. سبحان اللہ.